شخص سامنے آ جائے تو ہم اس کا احسان بھی نہیں بھولتے. کوئی اتنا بڑا احسان کر دے تو ہم نسلوں تک وہ احسان پہنچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے اوپر احسان کیا تھا اور تم نے اس کا بھی جو ہے وہ شکر گزار رہنا ہے اور اس کی آنے والی نسل کا بھی شکر گزار رہنا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. فرمایا کہ جب بھی ہم انسان پر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ میری نافرمانی کرتا ہے. فرمایا کہ پھر جب اس سے میں نعمت کو وقتی طور کے لیے چھین لیتا ہوں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ. فرمایا کہ جب اسے تھوڑی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فرمایا کہ وہ رات بھر جو ہے وہ مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے. فرمایا کہ وہ اپنی پیشانی سجدے میں گھساتا رہتا ہے. وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک مرتبہ مجھے پھر سے وہ نعمت عطا کر دے. فرمایا پھر میں کبھی ایسے جو کام نہیں کروں گا. وہ کام کیا؟ وہ تیری ناشکری نہیں کروں گا. یا اللہ ہر وقت میں تیرا شکر گزار رہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید بنی اسرائیل کے یہ اندر ارشاد فرمایا کہ اور مقام پہ تو میں بھی یہی طریقہ کار اللہ نے ایک کافر کا بیان کرا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. فرمایا کہ یہ جو نعمت ہم دیتے ہیں انسان کو، فرمایا انسانوں میں سے جو کافر ہیں ان پر جب ہم کچھ اپنی نعمت دیتے ہیں، پیسہ اس کو دیتے ہیں، اس کو صحت دیتے ہیں، فرمایا اس کو اور بھی جو چیز عطا کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے. فرمایا کہ ہمیں بھول جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. فرمایا کہ وہ پھر اس قدر جو ہے وہ اپنے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ دو آیات کریمہ قرآن مجید میں ارشاد ہوئی. ایک مومن کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی 25ویں پارے میں، اور کافر کے لیے وہ جو بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ فرماتا ہے کہ اب ان دونوں آیاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ انسان اس بات پر آئے اور فرمایا کہ میزان رکھے اور میزان رکھ کے ان دونوں آیات کریمہ کو پھر ان کا میزان کرے، پھر دیکھے کہ میں کس پلے میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اگر وہ شخص میری نافرمانی کرتا ہے، میری نعمت عطا کرنے کے باوجود بھی فرمایا میرا شکر ادا نہیں کرتا، جب میں اسے نعمت عطا کرتا ہوں تو پھر وہ اس طرح اس نعمت میں غلوب کر جاتا ہے فرمایا کہ میری طرف نہیں آتا، میرے در پہ نہیں آتا. اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ پھر وہ شخص بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اور یہی اللہ فرماتا ہے طریقہ کار کافر، یہی طریقہ کار کافروں کا کام. وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، حقیقی جو رب ہے اس کو بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہر دعا کو قبول کرنا ہے، فرمایا تنگی آئے، مصیبت آئے، کوئی بھی فرمایا کہ آزمائش ہے رب کی جانب سے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مصیبتوں کو جس قدر اس نے اپنے رب کی نعمتوں کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا ایسے ہی وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص فرمایا کہ مصیبتوں کو، آزمائش کو جو اس کے رب کی طرف سے آئی ہوتی ہے، فرمایا ان کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. جناب ایوب علیہ السلام کی اگر ہم بات کو دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام آخری ایام میں آپ کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی بیماری لگ گئی. آپ کی بیوی نے، چونکہ اکثر بیشتر مرد کی جو ہمت کو کمزور کرتی ہے وہ خاتون کرتی ہے، اس کی اپنی بیوی کرتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کہنے لگی آپ کی بیوی، کہنے لگی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ تو نبی ہیں. اور فرمایا کہ نبی تو مستجابات دعوات ہوتی ہیں، فرمایا ان کی دعاؤں کو تو اللہ قبول فرماتا ہے. تو جناب ایوب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے لیے سبق ہے. فرمایا کہ اے خاتون تو یہ بتا کہ اللہ نے مجھے تندرستی کتنے سال دی، فرمایا 60 سال. فرمایا جب تک 60 سال میں بیماری میں نہیں گزاروں گا تب تک میں اپنے رب سے دعا نہیں کروں گا شفا کے لیے. یہ اتنا اعلیٰ جو ہے وہ مقام ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی شخص کو کوئی مصیبت، آزمائش ہمیشہ یہ وقتی طور پہ آتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، فرمایا کہ بے شک تنگی جو ہے وہ پہلے آتی ہے
اس کے بعد جب آسانی آتی ہے تو فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی اس بات کو ٹھکرا دیا، فرمایا کہ تم مجھے کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ فرمایا اس قدر تو رب کی جو ہے وہ نافرمانی ہو جائے گی۔ حالانکہ دعا کرنا صحت کے لیے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا دعا کرو میرے رب سے، جو کچھ بھی تم جائز حاجت مانگو، تو اسی رب نے جو ہے وہ صحت بھی دینی ہے، اسی رب نے بیماری دی ہے، وہی صحت عطا کرے گا۔ یہ بات نہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے، لیکن انبیاء کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ بتایا، فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے تمہیں کوئی مصیبت یا آزمائش پہنچے، فرمایا اس کو بھی تو سینے سے لگا لے جس طرح تم نے اپنے رب کی نعمت کو لگایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ مصیبتوں میں، آزمائش میں، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب جس قوم کے اوپر آئی وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ فرمایا کہ انبیاء کی زندگی کو دیکھو، ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو آپ دیکھ لیں، قرآن یہ کہتا ہے، فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جب آگ میں ڈالنے لگا تو جناب جبریل آئے، کہا کہ آپ کو اللہ کی خلیل ہے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ جناب قرآن یہ موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے رب کی رضا اس بات میں ہے، جب میرے رب کی رضا اس بات میں ہے کہ ابراہیم اس آگ میں جائے، فرمایا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر اسی رب نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکالے، کہا کہ جبریل کوئی دعا کی ضرورت نہیں، اگر میرا رب اس بات میں راضی ہے کہ ابراہیم آگ میں چلا جائے۔ تو پھر جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ میرے ابراہیم کے اوپر ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ جب جناب ابراہیم دوبارہ نکلے آگ سے واپس تو ایک بال تک بھی نہیں جلا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی آزمائش کو ان لوگوں نے سینے سے لگایا۔ تو ہمارے لیے سبب ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اللہ رہی ہے جو انسان کے اوپر تمام نعمتوں کو نازل فرماتا ہے، فرمانے کے بعد وہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے 5 چیزوں کا بیان فرمایا کہ بھوک سے بھی میں آزماؤں گا، اور میں تمہاری اولاد لے کر بھی تمہیں آزماؤں گا، اور فرمایا کہ ہر طرح سے تمہیں آزماؤں گا، تمہارا مال لے کر بھی تمہیں آزماؤں گا اور دے کر بھی تمہیں آزماؤں گا۔ اب جو شخص عقل مند وہ مسلمان ہے، عقل مند وہ مومن ہے جو اپنے رب کی عطا کردہ چیز کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے۔ اگر اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے جوانی دی ہے، اب اس جوانی کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بات ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھے گا کہ تجھے میں نے پیسہ دیا، تو نے کہاں لگایا، تجھے میں نے فلاں چیز دی۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے نوجوان، میں نے جو تمہیں جوانی دی وہ جوانی تمہیں کہاں گزاری؟ جوانی یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ یقیناً اس کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا کہ تم نے اے نوجوان جوانی کی طرف گزاری ہے۔ اگر جس شخص نے جوانی مصلے پر گزاری ہے، جس شخص نے جوانی جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکاتے جھکاتے گزاری ہے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہوگا قیامت والے۔ اور جس نوجوان نے اپنی جوانی جو ہے وہ ایسے گزاری جس طرح کے ایک کافر گزارتا ہے، نہ رب کے حضور سجدہ، اللہ کی تمام تر نعمتوں کا ناشکر ادا کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی ایسی ویسی باتیں کرنا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی جواب دہ ہوگا، اور جب اللہ پوچھے گا تم نے جوانی کہاں گزاری تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی نعمتوں سے نوازا، تو خالق کائنات کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ ابراہیم میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں رب اسے مزید عطا کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو مصیبت آتی ہے یہ بڑی قلیل وقت کے لیے آتی ہے، بہت ہی قلیل وقت کے لیے آتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے
60 سال غربت میں رکھا اور اللہ نے صرف 6 مہینے کے لیے مجھے امیرت عطا فرمائی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح کہا کہ اللہ رب العزت نے فلاں مصیبت بھیجی کسی قوم کے اوپر، اس قوم جو ہے وہ تقریباً 100 سال اللہ رب العزت کی آزمائش میں وہ مبتلا رہی، فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال اس قوم کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ اپنی رحمت کا نزول فرمایا، ایسا نہیں۔ خالق کائنات نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ اتنا مع العسر یسرا، فرمایا کہ پہلے تنگی آتی ہے بعد میں آسانی، جب آسانی آتی ہے تو پھر متعدل آتی ہے۔ اگر ہم ان مصیبتوں اور آزمائشوں کو ہم دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ سب سے زیادہ خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والے بھی تھے، اور انہی کے اوپر آزمائشیں بھی آیا کرتی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، حضور کی زندگی کو آپ سنیں، سرکار کی سیرت کو جو ہے وہ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شروع اسلام میں حضور علیہ السلام کو باتیں بھی سننی پڑی۔ سرکار علیہ السلام کو کافر باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو صادق الامین ہے، فرمایا تیرا لقب ہے صادق الامین، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے جب اس وقت ہی حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جب اعلان نبوت فرمایا تھا بظاہر، تو سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وہ کٹھن زندگی شروع ہو گئی۔ حضور کو آپ کے رشتہ دار بھی باتیں کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ طائف کے میدان میں یا طائف کی وادی میں حضور کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ یہی دین اسلام کی خاطر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا محبوب کہاں تک چل سکتا ہے، حضور علیہ السلام کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جایا کرتے تھے جب آپ جو ہے وہ طائف کی وادیوں میں دین اسلام پھیلانے کے لیے جاتے، اور ایک وقت آیا کہ جبریل سے بھی نہیں رہا گیا۔ جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے بڑے جو ہے وہ برگزیدہ بندے ہیں، فرمایا کہ آپ تو انبیاء کی بھی امامت کروانے والے ہیں، اور فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں ان طائف والوں کو، فرمایا کہ اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ جب اللہ مجھے حکم دے گا، فرمایا کہ محبوب مجھے قسم ہے تیری جو ہے وہ نبوت کی، فرمایا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبریل، فرمایا انہی لوگوں کے اندر میں اسلام کو دیکھ رہا ہوں، انہی لوگوں کے اندر میں دین اسلام کو، ان کی نئی نسل کے اندر میں دین اسلام کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ طائف کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے وہ گونجنے لگ پڑی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے زیادہ، حضور نے تمام دنیا سے، تمام انسانیت سے، سرکار علیہ السلام نے تمام انبیاء سے اللہ رب العزت کی جانب سے بہت ساری آزمائشوں میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ نبی اکرم بوڑھے مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیں کہ حضور نے مکی زندگی کیسے گزاری، اور آپ بھی سنتے ہیں کہ مکہ والے حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی جو ہے وہ وفادار نہیں تھے، سرکار علیہ السلام کو باتیں سنایا کرتے تھے، حضور کے ساتھ مختلف اور طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے۔ حضور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، بغیر نبی علیہ السلام کتنا طاقتور تھے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے روب سے نوازا، فرمایا اللہ نے مجھے روب سے نوازا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کافر کی آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کے میں دیکھتا، فرمایا کہ 1 مہینے تک اس کافر سے، فرمایا کہ خوف اور جو ہے اس کا لرزہ، فرمایا وہ نہ اترتا، اس لیے کہ فرمایا اللہ نے مجھے روب کے ساتھ نوازا۔ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں اور وہ 1 مہینے تک خوف سے لرزتا رہے، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رضا کی خاطر حضور جو ہے وہ خاموش ہے، سرکار جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات کی خاطر نہیں، حضور سے دین اسلام کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر مصیبت کا سامنا کیا میرے نبی علیہ السلام۔ نبی اکرم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، سرکار نے 13 سال مکہ المکرمہ میں زندگی گزاری۔
جیسے دین حضور نے پھیلایا، صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ایسے دین پھیلایا، اور سرکار کی سیرت کی باتوں کتابوں میں بھی جو ہے نا وہ یہ باتیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنا مشکل دور کو مکی گزارا، اس کے باوجود بھی کہیں کوئی ایسی حدیث نہیں آتی، کہیں قرآن میں اللہ رب العزت یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ محبوب آپ تو فلاں جگہ پہ تھے مکہ المکرمہ میں، آپ کو آزمائش آئی میری طرف سے اور آپ نے فرمایا کہ اس آزمائش سے منہ پھیر لیا، نہیں ایسا کوئی نہ قرآن نے کہا نہ نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت اللہ کی جانب سے آزمائش سامنے آتی حضور کے تو حضور اس کا فیس کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا، فرمایا کہ لوگوں میرا رب یہ کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا کہ جب میں تمہارے اوپر کوئی نعمت کروں، عطا کروں تجھے کچھ، فرمایا اپنی رحمتوں کا نزول کروں، فرمایا کہ میری رحمت سے تم نے منہ نہیں پھیرا، ہر وقت تم نے اور ہر حال میں تم نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ نبی اکرم پورے مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری، اس کے بعد سرکار جب ہجرت کر کے گئے مدینہ المنورہ کی طرف، پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام ایسے پھیلا جس طرح کے کوئی سیلاب آتا ہے، ایسے پھر مدینہ المنورہ کی دھرتی سے لے کر پوری کائنات عالم، پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مشکل آزمائش تھی اللہ کی جانب سے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے ان تمام آزمائش کا سامنا کیا، اس کے بعد جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین اسلام سیلاب کی طرح پھیلتا گیا۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت آزمائش میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی آزمائش آ جائے، اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو جناب یوسف سب سے پہلے کنویں میں، وہاں سے پھر نکالے گئے، ادھر سے پھر جناب آپ مصر کی بازاروں میں بیچے گئے، ایک نبی ہے، وقت کا نبی ہے، وہ بچے ہیں ابھی، لیکن جب بازار میں بکے پھر اس کے بعد جوانی آئی، پھر عزیز مصر نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، عزیز مصر کی بیوی نے، پھر اس کے بعد وقت یہ ہوا کہ 7 سال کے لیے قرآن کہتا ہے قید ہو گئے۔ جناب یوسف کو آزمائشیں آئیں، سب سے پہلے کنویں میں گئے، پھر اس کے بعد مصر کے بازاروں میں بکے، پھر اس کے بعد عزیز مصر کی عورت نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، پھر اس تہمت کو بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ لوگوں میرا یوسف ایسا نہیں تھا، فرمایا کہ عزیز مصر کی عورت ایسی تھی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا کہ جب وہاں سے پھر آپ 7 سال قید میں گئے، جب 7 سال آپ کی قید ختم ہوئی، اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ گویا جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ اسے جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کے پاس رب ہوتا ہے، اس کے پاس رب موجود ہوتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے صحت عطا فرمائی، اس کے بعد حضرت ایوب اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے تھے کہ خاتون جب میں بیمار تھا تو میرا رب فرمایا کہ دن میں 1 مرتبہ میرے جو ہے وہ صحت کے بارے میں پوچھتا، میری طبیعت کے بارے میں پوچھتا، فرمایا کہ میں رب کا جب وہ کلام سنتا نا، فرمایا کہ اگلے دن تک اس کلام کی چاشنی فرمایا کہ میرے ذہن سے نہ جاتی تھا، میرے دل سے اترتی، فرمایا اتنا میرے رب کا میٹھا کلام ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب بھی رب نے مجھے صحت عطا فرمائی تب رب نے میرا حال بھی پوچھا۔ تو گویا اللہ رب العزت جس کو کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو یقیناً خالق کائنات اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے کسی نہ کسی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اب وہ یہ نہ کہے کہ اللہ کو جو ہے وہ میں ہی ملا ہوں، دوسرے لوگ بھی تو تھے، وہ کیوں بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے؟ بھائی تو اللہ کا محبوب اور اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہا ہے۔ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ رب نے یہ فرمایا کہ میں کسی کے اوپر اس کی وسعت کے مطابق فرمایا کوئی آزمائش زیادہ نہیں ڈالتا، اب جب تک میں دیکھتا ہوں یہ کب تک یہ جھیل سکتا ہے، فرمایا تب تک تو میں اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہوں، اس کے بعد فرمایا میں اس کی آزمائش ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، 2 آیاتیں فرمائی، ایک کافرین کے لیے
ایک اللہ نے مومن کے لیے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مومن کو چاہیے کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ فرمایا کہ اگر وہ شخص اس کو اگر کوئی مصیبت انسان کو کوئی پہنچتی ہے کوئی چھوٹی ہے کانا یا غصہ فرمایا وہ نافرمان ہوتا ہے. فرمایا کہ پھر وہ دیکھنا یہ ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فرمایا کہ جب وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے فرمایا کہ پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. وہ شخص پھر یہ کہے کہ آئے میرے مالک جو تو نے مجھے پہلے عطا کیا تھا فرمایا اسی طرح عطا کر دے. رب فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو اسی طرح بھی عطا کروں پھر بھی وہ میری نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو خالق کی کائنات جس شخص کو جس حال میں رکھتا ہے اسی حال میں وہ رب بہتر جانتا ہے اس شخص نے جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے. آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک تمام لالچ اس چیز کی جو ہے وہ اللہ نے انسان کی صفت بنائی ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم کو فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت 2 وادیاں بھی سونے کی دے دیں فرمایا وہ تیسری کی ضرور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت بیان کرے گا کہے گا کہ مولا یہ 2 تو دیے مجھے تیسری بھی ادا کر دے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہی ہے اس کے پیٹ کو فرمایا کہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جب ہماری نعمت ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ ناشکری پہ اتر آتے ہیں. تو یہ ایک مومن کا وتیرہ نہیں ہے یہ کافرین کا طریقہ کار تھا. تو مومن کا کیا وتیرہ ہے اگر اللہ رب العزت اس کو کوئی نعمت سے نوازے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اگر اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرے تب بھی وہ اللہ کا ہر وقت شکر گزار رہے. تو خالق کی کائنات ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شکر کرنے والا بنے.